بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما سبحان اللہ۔ ان آیات مبارکہ کا تعلق بھی پچھلے مضمون کے ساتھ ہے کہ وہ ایک بندہ جس نے چوری کی تھی مدینہ منورہ میں حضرت سیدنا نعمان بن قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا کے گھر میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بنو بیرک کے لوگ آئے۔ وہ منافق کے رشتہ دار اس کے قبیلے کے سارے جمع ہو گئے اور آ کر کے مختلف باتیں کرنے لگے اپنے بندے کی حمایت میں۔ یہ اسے بھی ذہن میں رہے، یہ عصبیت کہتے ہیں اسے، اپنے رشتہ داروں کی، اپنی قوم کی، اپنی ذات کے لوگوں کی خواہ مخواہ حمایت کرنا، وہ چاہے جھوٹے ہی کیوں نہ ہوں، سچے ہوں تو پھر حمایت یہ حق کی حمایت ہوتی ہے، جھوٹے ہوں تو ان کی حمایت یہ عصبیت کہلاتی ہے۔ جی یہ دور جاہلیت کا ایک گندا عمل ہے جو آج تک چلتا آ رہا ہے، تو یہ اس کی سخت ممانعت کی گئی ہے۔ تو ان لوگوں نے آ کر، بنو بیرک کے لوگوں نے آ کر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سارے لوگ جمع ہو گئے، سارے اس کے حامی اکٹھے ہو گئے، اس کے رشتہ دار آ کر کے کہنے لگے جی یہ خواہ مخواہ ہم پہ الزام دھر رہے ہیں کہ ہمارے بندے نے چوری کی ہے، اس سے تو ہماری بڑی بدنامی ہوگی۔ باتیں کی انہوں نے، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا نعمان بن قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے چچا سے یہی فرمایا کہ یہ چور نہیں ہے، وحی کے آنے سے پہلے، کہ یہ چور نہیں ہے، آپ اسے چور نہ بنائیں اور چور نہ کہیں اسے، کیونکہ مال یہودی کے گھر سے نکلا ہے تو آپ اسے چور کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، فرمایا کہ حبیب پیارے یہ ذہن میں رہے، یہاں پر لا تجادل کا لفظ بیان ہوا ہے۔ لا تجادل، تجادل جو ہے نا یہ مجادلہ سے بنا ہے، اور مجادلہ کے دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک معنی ہوتا ہے اس کا لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، کاٹ و ہیتی کرنا، ایسے بحث و باسی ہو جانا، ٹھیک ہے نا، یہ معنی ہے اس کا۔ اور ایک معنی اس کا یہ ہے کہ اصرار کے ساتھ بار بار کسی کام کی سفارش کرتے رہنا، جی اسے بھی مجازن مجادلہ کہا جاتا ہے۔ جیسے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یجادلنا فی قوم لوط، فرمایا کہ جب انہیں ابراہیم علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آنے والا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام جو ہیں آپ یجادلنا فی قوم لوط، اب مجادلہ کا معنی جو ہے نا وہ جھگڑا کرنا، لڑائی کرنا ہے۔ اب یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام لڑ تھوڑی رہے تھے اللہ تعالیٰ سے، جی تو ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بار بار عرض کر رہے تھے، گریہ وزاری کے ساتھ، الہا وزاری کے ساتھ سفارش کر رہے تھے، مولا مہربانی فرما ان پر عذاب نازل نہ فرما۔ مطلب یہ ہے اس مجادلے کا۔ جیسے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابیہ مائی صاحبہ جن کے زہار کا مسئلہ تھا، 28ویں پارے کی پہلی آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اسے بیان فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، میں حبیب اللہ نے سن لی ہے اس خاتون کی بات جو آپ سے جھگڑ رہی تھی۔ ظاہر معنی یہی بنتا ہے، لیکن وہاں پر بھی تجادل کا معنی، مجادلہ کا معنی وہاں پر یہ بنے گا کہ وہ آپ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کر رہی تھی، الہا وزاری کر رہی تھی، بار بار سفارش کر رہی تھی کہ اب میرے بچے جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہیں، تو اب کیا بنے گا ان بچوں کا، آپ مہربانی فرمائیں، جی کوئی راہ نکلے اس کی، کوئی کفارے کی صورت نکلے یا کوئی اور راہ نکلے، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرما دے۔ اس طرح کر کے وہ گزارش کر رہی تھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ اس گزارش کو بھی، بار بار کی گزارش کو بھی قرآن نے مجادلہ کہا ہے۔ کیا کہا ہے اسے؟ مجادلہ کہا ہے۔ یہ حقیقتاً لڑائی جھگڑا نہیں ہے، یہاں پر یہ معنی اس کا وہی بنے گا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بھی یہی ارشاد فرمایا کہ ولا تجادل عن الذین یختانون انفسہم، فرمایا کہ حبیب پیارے اب آپ ان کی طرف سے بحث نہ کریں جنہوں نے اپنے آپ کے ساتھ خیانت کی ہے۔ یعنی کہ آقا علیہ السلام جو ہیں وہ بظاہر یہی فرما رہے تھے حضرت نعمان بن قتادہ رضی اللہ عنہ کو اور ان کے چچا جان کو کہ تم چھوڑ دو ان کا پیچھا، انہیں نہ چور بناؤ تم، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ولا تجادل عن الذین یختانون انفسہم، فرمایا حبیب پیارے جنہوں نے اپنے آپ کے ساتھ خیانت کی ہے، یعنی ایک تو انہوں نے چوری کی ہے، چوری کرنا بھی اپنے آپ کے ساتھ خیانت ہے، ٹھگی ہے، کیونکہ یہاں تو کھا لے گا، یہاں تو بظاہر نقصان اس کا لگ رہا ہے اور یہ نفع میں لگ رہا ہے، لیکن حقیقت کے اندر نقصان اس کا اپنا ہے۔ ہاں جی، دنیا میں سزا پائے گا، دنیا میں نہ پکڑا گیا تو قیامت والے دن اس کو بھگتنا پڑے گا، سزا تو اس نے بہرحال پانی پانی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر کسی کے ساتھ ظلم اور تعدی کو اپنے آپ کے ساتھ خیانت قرار دیا ہے جی۔ اور یہاں پہ ان لوگوں کے بارے میں بھی رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ خواہ مخواہ اس کے حامی بنے کھڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حبیب پیارے یہ چور کے ساتھ والے ہیں نا، یہ بھی اپنے آپ کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں، چور کی حمایت کر رہے ہیں، یہ چور کے حامی ہیں، یہ بھی خائن ہیں، یہ اپنے آپ کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں، یہ کسی کا کوئی نقصان نہیں کر رہے۔ اس لیے کوئی بھی بندہ ظلم کرے، زیادتی کرے تو وہ یہ یقین کر لے کہ میں اپنے آپ کے ساتھ کر رہا ہوں۔ یہ اسلام نظریہ دیتا ہے، سوچ دیتا ہے۔ اس لیے بہت سارے مسلمان ہیں، جیسے آقا علیہ السلام المسلم من سلم المسلمون باللسانہ ویدہ، میں مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہیں۔ اب بتائیں دو لفظ فرمایا حضور نے، جی ہاتھ اور زبان، بتائیں یار کتنی بڑی بات فرمائی۔ سارے جتنے بھی نقصان کسی کو دیے جاتے ہیں وہ ہاتھ سے دیے جاتے ہیں یا زبان سے دیے جاتے ہیں۔ صرف دو چیزوں پہ کنٹرول کر لے بندہ، ان دو چیزوں کے ذریعے کسی مسلمان کو نقصان نہ دے۔ اب زبان سے غیبت بھی ہوگی، چغلی بھی ہوگی، ہاں جی تہمت بھی ہوگی، الزام تراشی بھی ہوگی، بہتان تراشی بھی ہوگی، سارا کچھ زبان سے ہوتا ہے، ہاں جی سارے غلط کام زبان سے ہوتے ہیں۔ پھر ہاتھ سے آ جائیں، پھر ہاتھ کے ساتھ قتل و غارت اسی کے ساتھ، چوری ڈکیتی اسی کے ساتھ، بدماشی کسی کے ساتھ، مسلمان پر ظلم اسی کے ساتھ۔ ان دو باتوں پہ بات ختم ہے، دو لفظوں پہ بات ہی ختم کر۔ کیا کمال کلام ہے یار حضور کا، سبحان اللہ۔ صرف دو باتیں، اللہ اکبر کبیرہ، دو باتوں کی حضور فرماتے ہیں جو من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان جس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں، میں کہ مسلمان تو وہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ولا تجادل عن الذین یختانون انفسہم، تو آپ جو اپنے آپ پر خیانت کرنے والے ہیں ان کی طرف سے آپ مباحثہ نہ فرمائیں۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ کوئی بھی بندہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ ٹھگ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ وہ خائن ہے، آپ کو معلوم ہے کہ وہ چور ہے، آپ کو معلوم ہے کہ وہ خیانت کرنے والا ہے، تو آپ کبھی بھی اس کی حمایت میں کھڑے نہ ہوں، چاہے آپ کا سگا باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے آپ کا سگا بھائی کیوں نہ ہو، چاہے آپ کا سگا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ یہی اسلام کا منہج ہے یار، اور اسلام نے یہی سوچ لیا ہے بندہ مومن کو کہ تو حق کے ساتھ رہ، بس کس کے ساتھ رہ؟ حق کے ساتھ رہ اور حق کی ہی حمایت کر، بس ٹھیک ہے نا جی۔ آج لوگ اناد میں آ کر اپنے تجارتی معاملات ہوتے ہیں، کسی پہ الزام بھر دیا، الزام بھر دیا۔ یہ میں آپ کو سناتا ہوں ایک قصہ، سندھ میں نا، اندرون سندھ میں اب بھی بہت جہالت ہے وہاں پہ۔ تو معاملہ یہ ہوا کہ ایک بندہ تھا، تو ہندو تھا، اس کی دکان تھی کریانے کی۔ ایک مولوی صاحب تھے، وہ بڑا ہی کوئی عجیب مزاج کے تھے۔ وہ گئے اس کے پاس کوئی چیز لینے کے لیے، سودا لینے کے لیے، تو اسے کہا کہ ذرا ریٹ سستا کر دے، اس نے نہیں کیا۔ اس نے کہا اچھا تیرا پھر میں علاج کرتا ہوں۔ مولوی صاحب نے مسجد کا سپیکر کھول کے اعلان کر دیا، اس نے کہا کہ وہ جو فلانا ہندو ہے وہ وہابی ہو گیا ہے، لہذا اب اس سے سودا نہ لینا۔ تو وہ بھولی قوم تھی بیچاری، وہ سارے کے سارے اس سے سودا لینے سے باز آ گئے، یعنی کہ وہ ہندو سے سودا لے رہے تھے، جب پتہ چلا وہ بھابی ہے تو سودا لینا بند کر دیا۔ اچھا سودا لینا چھوڑ دیا۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ وہ ہندو سارا دن فرق بیٹھے رہے۔ ایک دن عشاء کی نماز کے بعد مولوی صاحب گھر جانے لگے، تو راستے میں اندھیرے میں اس نے پکڑ لیا۔ اس نے کہا مولوی صاحب توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد جو ریٹ آپ کہیں گے باقیوں کو ریٹ میں لگاؤں گا، آپ آ کے ریٹ آپ نے لگانا ہے، ریٹ آپ نے لگانا ہے سودے کا، جو ریٹ آپ کہیں گے میں اسی ریٹ پہ دے دوں گا، آپ ذرا شفقت کریں ہم پر۔ مولوی صاحب نے صبح کے وقت اعلان کر دیا۔ اس نے کہا نہیں جی اب وہ ہندو سنی ہو گیا ہے، لہذا اب آپ کو اس سے چیزیں لینے کی اجازت ہے۔ ہاں جی لوگوں نے پھر سودا لینا شروع کر دیا۔
ایسے یعنی کہ اپنی ذات کا معاملہ ہو اور لوگوں پر غلاف چڑھا دینے گستاخی کے، اپنی ذات کا معاملہ ہو ہے، کسی کی دکان نہ چل رہی ہو تو کسی کی کاتب کی یہ کتابوں والے کی دکان نہ چل رہی ہو ہے، کسی پہ الزام دھر دیا جی وہ فلانا مصنف جو ہے نا وہ تو بندہ ہی صحیح نہیں، وہ تو بندہ بے دین ہے، وہ تو بندہ ہی سلو کلی ہے، وہ تو یہ ہے، وہ تو یہ ہے، اس طرح کی چیزیں حقیقت کہہ رہا ہوں یہ بندے کا بیڑا غرق کرنے والی ہیں۔ خواہ مخواہ دین کی مخالفت ہے، خواہ مخواہ دینی حق کے ساتھ دشمنی لینا، دشمنی پال لینا، پھر ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں خواہ مخواہ کے جو اٹھ کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی ان کے حامی بن جاتے ہیں، لوگوں کو بدنام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی اگر تم اہل حق کو بدنام کرو گے تو کتنی دیر تک بدنام کر لو گے، کتنی دیر تک تم لوگ جو ہے وہ اس طرح روٹی کھا لو گے ہیں، لوگوں پہ ایسے الزام لگا دینے، ایسے جھوٹے الزام لگا دینے، فلانا جی فلانا تو فلانا ذہن کا ہے، فلانا تو سلو کلی ہے، فلانا تو فلانی شے کو حلال کہتا ہے۔ بھائی تم نے اس سے پوچھا ہے، تم جا کے اس سے بات کی ہے تم نے ہے جی؟ یہ جاہل ملاؤں کی طرح تم بس ویڈیو جاری کرتے رہو گے وہاں بیٹھ کر۔ عجیب نظام ہے، عجیب مزاج ہے لوگوں کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ بس ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں اور تو کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں اللہ اکبر، ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم، جو اپنے آپ کے ساتھ اپنے نفس کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں آپ لوگ ان کی طرف سے مباحثہ نہ کریں۔ ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، یہ ذہن میں رہے لا يحب جہاں بھی آئے گا اس کا معنی یبغض ہوگا۔ کیا ہوگا؟ یبغض معنی کریں گے اس کا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نفرت فرماتا ہے ہر اس بندے سے جو خوان ہو اور اسیم ہو۔ خوان ٹھگ کو کہتے ہیں، اسیم گنہگار کو کہتے ہیں۔ جو خوان اور اسیم ہو اس سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت نہیں فرماتا، مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نفرت فرماتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انتہائی اہم مسئلہ ہمارے لیے واضح فرمایا کہ نفسیاتی مسئلہ بھی آپ سمجھ لیں اسے، فرمایا کہ وہ لوگ جو آگے کھڑے ہیں یہاں چور کی حمایت میں آ کر کے یہاں کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں بار بار کہ یہ چور نہیں ہے، یہ چور نہیں ہے، صرف اس لیے آپ کے پاس آئے کھڑے ہیں کہ وہ ان کا رشتہ دار ہے، ان کے قبیلے کا ہے، ان کے خاندان کا ہے، وہ یہ ڈر رہے ہیں کہ اگر اس کا چور ہونا واضح ہو گیا تو ان کی بدنامی ہوگی ہے جی، دنیا میں ان کی بدنامی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یہ ایسے گھٹیا لوگ ہیں، یہ دنیا میں اپنی قبیلے کی، اپنے بندے کی وجہ سے اپنے قبیلے کی بدنامی سے ڈرتے ہیں، لیکن انہیں حیا نہیں ہے تو رب سے حیا نہیں ہے۔ لوگوں سے حیا آ رہی ہے، رب سے حیا نہیں آ رہی ہے۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، میں لوگوں سے یہ چھپتے پھرتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے ان کا گناہ ظاہر نہ ہو، گناہ چھپا رہے ان کا، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے وہاں تو نہیں چھپتے یہ، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے انہیں کیا ہو جاتا ہے، وہاں حیا کیوں نہیں آتی ان کو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس لیے ہر اس بندے کو جو کسی خائن کا حامی ہے، کسی ٹھگ کی حمایت کرنے والا ہے، اسے چاہیے کہ میں نے مرنا بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی پیش ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ دیکھیں یہ بہت بڑے مراقبے والی بات ہے، جیسے صوفیہ مراقبے کی تعلیم فرماتے ہیں نا کہ بندہ جو ہے نا وہ بیٹھے اکیلے میں تنہائی میں خلوت میں بیٹھ کر کے وہاں اپنے پورے دن بھر کے جتنے بھی کام کیے نا اس نے دن کے پورے دن کے کام کیے ہیں وہ سب کو اپنے سامنے لائے اور کہے کہ اور یہ ذہن میں بٹھائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ تو مراقبے کی وہ صورت ہے نا جو دائمی ہے، ہمہ وقت اس کے ذہن میں یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ بات بندے کے ذہن میں بیٹھ جائے پھر وہ غلط کام کبھی بھی نہیں کرے گا، غلط کام نہیں کرے گا۔ اس لیے صوفیاء مراقبے کی تعلیم فرماتے ہیں، صوفیاء کرام علیہ مردوان جو ہے وہ مراقبے کی تعلیم فرماتے ہیں کہ بندہ مراقبہ دائمی تو یہی ہے کہ ہم وقت اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب بندے کے یہ ذہن میں بات بیٹھ جائے گی تو بتائیں وہ کس وقت وہ گناہ کرے گا؟ جب اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوگی رب مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہاں جی، آج یہی وجہ بنی ہے کہ لوگوں نے کیمرے سے ڈرنا شروع کیا ہے لیکن رب تعالیٰ سے نہیں ڈرتے تھے۔ لوگوں نے بھی لکھ کے کرنا شروع، مادیت سے ڈرا رہے ہیں، کیمرے کی خفیہ آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، یہ نہیں لکھتے یار رب آپ کو دیکھ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے دل پہ چوٹ آ جائے اور وہ غلط کام ہی چھوڑ دے، وہ نہ کرے چوری ڈکیتی بدماشی، لیکن ہم نے چونکہ ڈرایا ہی مادیت سے ہے، جہاں مادیت ہوگی لوگ ڈریں گے، جہاں نہیں ہوگی نہیں ڈریں گے۔ اب وہی کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں، چوریاں پھر بھی ہو رہی ہیں، کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں، ڈکیتیاں پھر بھی ہو رہی ہیں، تو یار پھر ان کے دلوں کے اندر وہ خوف کیوں نہ پیدا کیا جائے؟ وہ ذات ہے جی جو ہم وقت آپ کو دیکھ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، میں یہ لوگوں سے چھپتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں چھپتے؟ وَهُوَ مَعَهُمْ، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ان کے ساتھ ہے۔
اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ان کے ساتھ ہے، اور میں کہ اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، میں جب یہ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی ان کے ساتھ تھا جب یہ رات کے وقت رب کے ناپسندیدہ قول یعنی رب تعالیٰ کی ناپسندیدہ باتیں کر رہے تھے، یعنی یہ رات کے وقت اکٹھے ہو کر کے اپنے بندے کو بچانے کے لیے میٹنگیں کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں تو اس وقت بھی ان کے ساتھ تھا، مجھے تو پتہ ہی ہے کیا کہہ رہے تھے، کیا باتیں کر رہے تھے، کیسے کیسے اپنے بندے کو بچانے کی فکر میں تھے۔ آج بھی یہی ہوتا ہے نا جی، جب کوئی بندہ غلط کام کرتا ہے تو پھر وہ الزام کسی اور پہ دھرنا شروع کر دیں، اس نے کیا ہوگا، اس نے کیا ہوگا، فلاں نے کیا ہوگا، ڈھماکے نے کیا ہوگا، ہے یا نہیں ایسا؟ تو اندازہ لگائیں پھر۔ تو جب یہ بات ہے بھائی تو پھر بندہ کیوں نہ رب تبارک و تعالیٰ سے ڈرے ہیں؟ ان اللہ تبارک و تعالیٰ من اللہ وہو معہم، اللہ تعالیٰ تو ان کے ساتھ ہے۔ اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، جب رب تبارک و تعالیٰ کی ناپسندیدہ باتیں کر رہے تھے رات کے وقت، یبیتون تبیید سے ہے، رات کے وقت جب یہ اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ باتیں کر رہے تھے رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تو ان کے ساتھ تھا۔ تو پھر یہ لوگوں سے چھپتے ہیں، رب تعالیٰ سے کیوں نہیں چھپتے؟ رب تبارک و تعالیٰ سے انہیں حیا کیوں نہیں آتی؟ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو گھیرے ہوئے ہیں، کوئی بھی عمل ان کا اللہ تعالیٰ کے علم سے خالی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے معرفت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایک ایک کام کو جاننے والا، پہچاننے والا کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور کیا سوچ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ یہ تو پھر بیٹھے میٹنگیں کر رہے تھے رات، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ تم نے ایسے بندے کی حمایت نہیں کرنی جو بندہ نہ حق پر ہو، اور نہ حق چلنے والے بندے کے حامیوں کی بھی حمایت سے منع کر دی، دونوں کی حمایت سے منع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، اب یہاں پر ان لوگوں کو تنبیہ ہو رہی ہے جو سارے اس کے حامی بنے ہوئے تھے، اس چور کے جو حامی بنے ہوئے تھے ان سب کو تنبیہ ہو رہی ہے، مطلب سارے ووٹروں کو تنبیہ ہو رہی ہے، جو کہہ رہے تھے نا ہمارا ووٹ اس کے ساتھ ہے، ان کو تنبیہ ہو رہی ہے۔ آج بھی جتنے چوروں کے حامی ہیں، ووٹر ہیں، سپورٹر ہیں، وہ بھی سارے یہ آیت مبارکہ کو پڑھا کریں۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، میں یہ وہ لوگ ہیں گھما کے ہو تم لوگ لڑ رہے ہو اس دنیا کی زندگی میں، ہیں جھگڑ رہے ہو دنیا کی زندگی میں اس بندے کی حمایت میں۔ فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، قیامت کے دن جب دن برپا ہوگا تو اللہ سے کون لڑے گا تم میں سے؟ آج تم آ گئے ہو اس کے حامی بن کے، قیامت والے دن جب تمہارے نامہ اعمال کھلیں گے تو پھر وہاں کیسے کھڑے ہوگے تم، اور رب کے سامنے کیسے کھڑے ہوگے تم؟ رب سے کیسے لڑو گے تم؟ پھر رب سے کیسے بحث کرو گے پھر تم؟ بتاؤ، اب بتائیں نا جی۔ آج تو ہمارے گلے پڑتے ہیں لوگ ایسے ہیں، تو قیامت والا دن کیا بنے گا؟ آج جو لوگ اپنی جناب دکانداری بند ہوتی دیکھ کر دین حق کے دشمن بن رہے ہیں، دین حق کی مخالفت کر رہے ہیں، قیامت والا دن کیا بنے گا؟ فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، اللہ اکبر کبیرہ، میں کہ پھر اللہ تعالیٰ سے کون جھگڑے گا ان کی طرف سے قیامت والے دن؟ امن یکون علیہم وکیلا، یا پھر کون ہوگا جو ان کے لیے کار ساز بن کے آئے گا، جو کہے گا میں وکیل بنتا ہوں، میں کر لوں گا تمہارا سارا کام، تم پریشان نہ ہونا۔ وہاں کیا ہوگا؟ وہاں کیا جواب دو گے تم؟ تو بندہ پھر آج ہی چوروں کی حمایت چھوڑ دے، آج ہی ٹھگوں کی حمایت چھوڑ دے۔ یار دیکھیں پوری مضمون کیسے چل رہا ہے، سیدھا سیدھا، پھر بھی کسی کو سمجھ نہ آئے، اتنا سن کے بھی کہے کہ میری حمایت فلاں کے ساتھ ہے، فلاں کے ساتھ ہے، تو کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ حقیقت والی بات ہے، وہ آخرت کی منزل بڑی اوکھی ہے یار۔ انسان کو چاہیے کہ یہیں پہ توبہ کر لے، چوروں کا حامی نہ بنے ہیں۔ اللہ یہ تو یار اس نے ایک توڑا چوری کیا تھا، اس کے حامیوں کے ساتھ رب تعالیٰ نے ایسا ایسا کلام کیا ہے، تو آج جو پورا ملک ہی لوٹ گئے ہیں، پورا ملک ہی لوٹ کے کھا گئے ہیں، ان کا کیا بنے گا یار؟ بس اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم چور اسے جانتے جو ہماری پارٹی کا نہ ہو، ہے نہیں؟ ہم اسے چور جانتے جو ہماری پارٹی کا، ہماری پارٹی کا ہے اسے ہم سمجھتے ہیں اس نے زمزم سے غسل کیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، جو کو بندہ برائی کر لے اور یظلم نفسہ یا اپنے آپ پر ظلم کر لے، یہاں پہ ظلم بھی گناہ ہی ہے، سو بھی گناہ ہی ہے، دونوں میں فرق کیا ہے یہ ذہن میں رہے۔ یظلم نفسہ، میں آپ کو ایک مثال سمجھاتا ہوں۔ فعل جو ہوتا ہے نا عربی زبان میں، اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک فعل متعدی ہوتا ہے، ایک لازم ہوتا ہے، ایک متعدی اور ایک لازم۔ متعدی وہ ہوتا ہے
جس کا اثر دوسرے تک پہنچے، جس کا اثر دوسرے تک پہنچے، اور لازم وہ ہوتا ہے جس کا اثر دوسرے تک نہ پہنچے۔ ہاں جی، یہ مثال کے طور پر فیضان بیٹھا ہے، فیضان چلا، اس کا اثر کسی پہ نہیں ہوا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اکلا فیضان الطعام، فیضان روٹی کھا گیا، اب اس کا اثر دوسرے پہ ہوا ہے، جی جس میں اثر دوسرے پر نہ ہو، کسی دوسری شے پر نہ ہو، اسے کہتے ہیں لازم، جس میں اثر دوسرے پر ہو اسے کہتے ہیں متعدی۔ جی یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کہا ہے، ویسے اس کی تعریفات تو اور ہی ہیں جو علماء صرف کرتے ہیں۔ جو مفعول کو چاہے اسے متعدی کہتے ہیں، جس کو مفعول کی ضرورت نہ ہو وہ لازم ہوتا ہے۔ گناہ جو ہے اس کی دو صورتیں ہیں، ایک وہ گناہ ہے جو لازم ہو، ایک وہ گناہ جو متعدی ہو۔ لازم وہ گناہ جس کا اثر صرف اس کی ذات تک ہو، متعدی وہ گناہ ہے جس کا اثر دوسرے تک بھی جائے۔ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ لازم گناہ کون سا ہے؟ جی کسی بندے نے جناب گانا سن لیا، بدماشی کر لی، کوئی ایسا گناہ کی جس کا اثر اس کی ذات تک ہے، تو اس کا اثر دوسرے تک نہیں گیا، یہ گناہ لازم ہے۔ متعدی گناہ کون سا ہے؟ متعدی گناہ ہوا جس کا اثر دوسرے تک پہنچے۔ ہے جی جیسے کسی کو چپیٹ مار دی، جی کسی کی چغلی کر دی، کسی کے ساتھ ایسا حال کر دیا، لڑائی ڈلوا دی، کوئی مسئلہ کھڑا کر دیا، لڑائی بھی پڑتی رہتی ہے نا جی۔ اعجاز صاحب کی موج ہے، ہم وقت روزانہ نئی لڑائیاں دیکھتے ہیں، اور چھڑانے کا ثواب بھی ملتا رہتا ہے۔ جب وہ زیادہ لڑیں تو دو چار ان کو بھی لگ جاتی ہوں گی، اس کا بھی ثواب ہوتا ہوگا، ہے یا نہیں؟ تو یہ چھڑانے والا بندہ بیچ میں مفت کا رگڑا جاتا ہے، چھڑاتے چھڑاتے دو چار اسے بھی لگ جاتے ہیں، کہتا ہے چلو میں بھی ٹھنڈا پڑ رہا تھا، چلو گرم ہو گیا ہوں۔ اس حوالے سے یہ ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ اچھا، تو جو لازم گناہ ہے اس کو قرآن کریم نے یظلم نفسہ کہا ہے، اور جو متعدی ہے اسے یعمل سوا کے لفظ سے تعبیر فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے۔ جی رب تعالیٰ نے ارشاد میں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، میں جو کوئی بندہ برا کام کرے، یعنی ایسا کام جس کا اثر دوسرے تک پہنچے، او یظلم نفسہ، یا پھر ایسا گناہ جس کا اثر اس کی ذات تک ہو، ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگ لے، یجد اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور آگے رب تعالیٰ نے ارشاد میں وَمَن یکسب اسما فإنما یکسبہ علی نفسہ، جو کو بندہ گناہ کرے گا تو اس کا وبال اسی کی ذات پر ہی پڑے گا۔ وکان اللہ علیما حکیما، اللہ تبارک و تعالی جاننے والا، حکمت والا ہے۔ جی ومن یکسب خطیئۃ او اسما، یہاں پہ یہ ذہن میرے خطیہ اور اسمن، خطا بھی گناہ کو کہتے ہیں اور اسم بھی گناہ کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر علماء تفسیر نے یہ ونڈ کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یکسب خطیئۃ اور اسمن، خطیہ کا مطلب ہے چھوٹا گناہ اور اسمن کا مطلب ہے بڑا گناہ، اور گناہ صغیرہ کبیرہ، آپ نے نام تو سنا ہوگا گناہ صغیرہ اور کبیرہ کا، صغائر اور کبائر۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں جو کو بندہ چھوٹا گناہ کرے، صغیرہ گناہ کرے یا پھر کبیرہ کرے، ثم یرم بہ بریئا، میں پھر اس گناہ کو کسی اور پر تھوپ دے، پھر اس گناہ کو کسی اور پر تھوپ دے، رب تعالیٰ نے ارشاد میں فقط احتمل بہتانا و اسم مبینا، اب وہ چھوٹا نہیں رہتا، وہ بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ فقط احتمل بہتانا و اسم مبینا، کیونکہ اب اس نے بہت بڑا بہتان اور کھلا گناہ اٹھا لیا ہے، یہ حرکت کر کے کسی پر الزام ٹھوپ کر، کسی کے نام لگا کر اس نے بہت بڑا بہتان باندھا ہے، اپنے آپ بہتان اٹھا لیا، اس نے بہت بڑا کھلا گناہ اٹھا لیا ہے۔ یہ ذہن میں رہے، زنا کا الزام لگانا کسی پر انتہائی برا کام ہے، کسی پر چوری کا الزام لگانا انتہائی برا کام ہے، انتہائی گناہ والا کام ہے، لیکن یہ چوری کا الزام لگانا، زنا کا الزام لگانا کسی عام مسلمان پر، یہ بندے کو کافر نہیں کرتا، یہ الزام بندے کو کافر نہیں کرتا، لیکن کوئی بندہ کسی مسلمان پر گستاخی کا الزام لگا دے، کوئی مسلمان کسی مسلمان پر گستاخی کا الزام لگا دے، جیسے ابھی ان دلیلوں نے زندگی تماشا فلم بنائی تھی، اس فلم کا ایک کلپ جس کی وجہ سے اتنا مسئلہ کھڑا ہوا تھا، اس کلپ میں یہ تھا کہ ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا کوئی محفل میں، جی دو بندے آپس میں کسی بات پہ لڑ پڑتے ہیں، تو ایک نعت خواں جو انہوں نے دکھایا تھا، وہ نعت خواں دوسرے کو کہتا ہے لگاؤں تجھ پہ گستاخی کا فتویٰ،
لگاؤں تو پہ الزام گستاخی کا تو گستاخ ہے. یہ ذہن میں رہے جو کوئی کسی مسلمان کے بارے میں یہ کہے کہ یا ویسے کسی کے بارے میں یہ کہہ دے حالانکہ اس نے گستاخی نہیں کی، اس نے کہا کہ اس نے یہ گستاخی کی ہے، وہ گستاخی اس نے نہیں کی، گستاخی اس نے کی ہے، وہ کافر تو مسلمان تو ہے، مسلمان ہے اگلا، وہ کافر نہیں ہے، اس نے گستاخی نہیں کی، لیکن یہ بندہ کافر ہو جائے گا کیونکہ وہ گستاخی کے الفاظ اس کے اندر سے نکل رہے ہیں اگرچہ کسی اور کی طرف منسوب کر رہا ہے. یہ ذہن میں رہے مسئلہ. کوئی بھی مسلمان کسی پر گستاخی کا الزام لگائے یہ بہت بڑا جرم ہے. اور ایسے ہی کسی مسلمان کے بارے میں یہ کہہ دینا یہ سلو کلی ہے، سلو کلی کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کفر کو ٹھیک کہنے والا ہے، یہ شرک کو ٹھیک کہنے والا ہے، یہ بے دینی کو ٹھیک کہنے والا ہے. کسی مسلمان کے بارے میں یہ کہہ دینا، اور کہنے بھی اس بندے کے بارے میں جو رات دن جناب اس کفر سے اور کفریہ فتنوں سے لڑنے والا اس کے بارے میں یہ کہہ دینا یہ بندہ سلو کلی ہے. عجیب پاگل دماغ کے لوگ ہیں یار. تو خدا کے لیے آپ سوچیں، غور کریں، کسی بندے مسلمان پر گستاخی کا الزام لگانا، یہ سلو کلی کا الزام لگانا، یہ بہت بڑے جرم ہے. سلو کل کیا مطلب ہے؟ ہر ایک کے ساتھ صلح ہے، مطلب کفر کے ساتھ بھی صلح ہے، حضور کی گستاخی کے ساتھ بھی صلح ہے، رسول اللہ علیہ السلام کے دشمنوں کے ساتھ بھی صلح ہے. عقل بھی ہے تمہارے پاس یا نہیں ہے؟ سلو کل کا تمہیں معنی بھی معلوم ہے یا نہیں ہے؟ ایسے منہ اٹھا کے جس کے بارے میں چاہا یا اسے سلو کل کہہ دیا، سلو کلی ہے جی فلانا سلو کلی ہے. ایک تو بڑا موحد ہے پوری دنیا میں، ایک تو بڑا رسول اللہ علیہ السلام کی سنت کو جاننے والا ہے دنیا میں. تو خدا کے لیے کم از کم، اور ایسے لوگ جو نا ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے بکواس کے. 1.25 میٹر لمبی زبان ہے، 1.25 گز لمبی زبان ہو، بس علماء پہ بھونکنے جاننے والا ہو، علماء پہ تان و تشنیع کرنے والا ہو، اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ جیسے چوڑے پیدا ہوئے ہیں، ان کو پیدا کرنے والا بھی وہ بیکار ملا بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ان لوگوں کو پروموٹ کیا ہے. جی جس کو چاہو اس کی پگڑیاں اچھال دو، جس کو چاہو اس کے خلاف زبان درازی شروع کر دو، یہ جناب سلو کل، یہ سلو کل. ایک تو آیا جناب دین کے اندر تسلط رکھنے والا، باقی سارے سلو کل ہیں. بد دماغ لوگ قسم کے پیدا ہو گئے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے جن کو کفر کے ساتھ لڑنا آج تک نصیب نہیں ہوا، ان کو کفر کے خلاف بولنا آج تک نصیب نہیں ہوا ہے، وہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ سلو کل ہے. اندازہ لگائیں. تو یہ رب تبارک و تعالی نے جو ارشاد فرمایا کہ جس نے چھوٹا گناہ کیا ہو یا بڑا کیا ہو لیکن پھر بہتان باندھ دے کسی اور پر، یہ اس نے کیا، میں نے نہیں کیا. رب تعالیٰ نے فقط احتمل بہتانم و اسم مبینہ، اس نے بہتان بھی اٹھایا بہت بڑا، اور ساتھ رب تبارک و تعالیٰ نے اسم مبینہ کھلا گناہ کیا اس نے. اب بتائیں جس گناہ کو رب تبارک و تعالیٰ کھلا گناہ کہہ دے وہ بھی صغیرہ ہوتا ہے، وہ بھی صغیرہ ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ بچے، جب تک کہ کسی مسلمان سے، کسی عالم دین سے، جب تک اس سے خود وضاحت نہ لے لے اس وقت تک کسی پر الزام دھرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا.